ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقال تبارك وتعالى سأشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ولم نعلم بهذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام حاربها فإن الآخرة محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو ایمان اور عمل سے جوڑا ہے۔ بہت گہرا رشتہ ہے اس پوری کائنات کے نظام کا، اس پوری کائنات کے نفع اور نقصان کا، اس پوری کائنات کے خیر اور شر کا، اس پوری کائنات کے بھلائی اور برائی کا۔ ایمان اور عمل سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اور ایمان و عمل کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ گویا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل، ہماری زندگی جتنی کامل ہوگی
اتنے ہی اللہ کائنات کے حالات صحیح کر دیں گے. یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ سیاروں کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ سمندروں کا نظام، یہ روزی روٹی کا نظام، جتنا نظام ہے سب کو اللہ نے ایمان عمل سے جوڑ دیا. سب سے برا حال اس کائنات میں اس وقت تھا جب اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا. کائنات کا سب سے برا حال اس وقت تھا اس دنیا کا. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم واجمهم الا بقایا من اہل الکتاب. اللہ نے زمین والوں پر ایک نگاہ ڈالی اور بہت غصے اور غضب کی نگاہ ڈالی. اللہ بہت ناراض ہوا زمین والوں پر، بہت غصہ ہوا. عرب پر بھی عجم پر بھی، دنیا میں جو انسان بستے تھے سب کو اللہ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا. مگر اہل کتاب کے چند لوگ جو پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنے ایمان کو بچائے ہوئے بیٹھے تھے، بس پوری دنیا میں ایک بگاڑ تھا. نہ کوئی اللہ کو پہچانتا تھا، نہ کوئی آخرت کو جانتا تھا، نہ کسی کو جنت کی خبر تھی، نہ کسی کو جہنم کی معلومات تھی، نہ حساب اور کتاب کا تذکرہ تھا. ہر نظام الٹا پلٹا، کوئی چول اپنی جگہ صحیح طریقے سے بیٹھی ہوئی نہیں تھی. سب اکھڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، پھوٹے ہوئے. عقائد میں حال یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ سب کو پہچانتے تھے، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے. اللہ کیا، اللہ کی قدرت کیا، اللہ کی طاقت کیا، اللہ کی عظمت کیا، اللہ کی شوکت کیا، بس یہی نہیں معلوم. بقیہ سب معلوم تھا. اللہ کے گھر میں غیروں کا بسیرا تھا، اللہ کے غیر کا بسیرا تھا اللہ کے گھر میں، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا. 360 بیٹھے تھے وہاں، اور ہر ایک کا کام بٹا ہوا تھا. کوئی زندگی دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی عزت دینے والا، کوئی فتح دینے والا، کوئی کامیاب کرنے والا، کوئی ناکام کرنے والا. اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ جوڑتے. یہی میرا ملجا اور ماوا ہے. جس کو جو ضرورت پڑتی وہ اس غیر کے پاس جاتا، اس خدا کے پاس جاتے. گویا کہ اللہ کا گھر نہیں تھا، ایک پارلیمنٹ تھا.
جہاں الگ الگ کاموں کے وزیر تھے. خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے, صفا و مروہ پر پہنچے. وہاں تو اللہ کے غیر بیٹھے تھے, اصحاب اور نائلہ. یہ دو وہ مجرم تھے جن کے جرم کی بنا پر اللہ نے خانہ کعبہ میں پتھر بنا دیا تھا. یہ اللہ کے بندے جو ایسے تھے کہ اللہ کے گھر کا جب طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے, مادر ذات ننگے, مرد بھی عورتیں بھی. اور کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں گے؟ ان کپڑوں میں ہم عبادت کیسے کریں جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا؟ تو شیطان نے ان کے کپڑے ادھروا دیے. حالانکہ گناہ کپڑوں سے تھوڑی ہوتا, گناہ تو اعضاء سے ہوتے ہیں. جی گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ اعضاء سے ہوتے ہیں. آنکھوں نے گناہ کیا تو آنکھوں کو پھوڑ دیتے, کانوں نے گناہ کیا تو کانوں کو چھید دیتے. جی سر نے گناہ کیا تو سر کو پھاڑ دیتے. ہاتھوں نے گناہ کیا تو ہاتھوں کو کاٹ دیتے. لیکن شیطان نے یہ نہیں کروایا, شیطان نے کپڑے ہی اتروا دیے. جن کپڑوں میں گناہ کیا ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرے؟ تو مادر ذات ننگے. آپ جہالت کا اندازہ لگائیے. نتیجہ یہ ہوا رات کے اندھیرے میں طواف کر رہے تھے ایک مرد اور عورت, اور دونوں خانہ کعبہ میں گناہ میں مبتلا ہو گئے. ظاہر ہے کہ اثر تو ظاہر ہوگا, یہ تو کام کرے گا. اللہ نے دونوں کو وہی پتھر بنا دیا. پھر یہ کچھ دنوں کے لیے عبرت کے لیے خانہ کعبہ کے صحن میں مقام ابراہیم کے پاس رکھے ہوئے تھے. لوگ آتے عبرت حاصل کرتے. تھوڑا زمانہ اس پر گزرا, اس کو لے جا کر کے صفا مروہ پر رکھ دیا. صاحب کو صفا پر, نائلہ کو مروہ پر. لوگ سعی کرتے صفا اور مروہ کی تو دیکھتے کہ بھئی یہ گناہ کی سزا پائے ہوئے دنیا میں پتھر بنے. دھیرے دھیرے ان کی عبادت شروع ہو گئی, وہ خدا بن بیٹھے. خانہ کعبہ کی چہار دیواری سے جب یہ اپنے قبائل میں پہنچتے تو ہر قبیلے کا چلانے والا, ہر قبیلے کا پالنہار, ہر قبیلے کا خدا بٹا ہوا تھا. یہ بنو طے کا ہے, یہ قریش کا ہے, یہ فلاں قبیلے کا ہے, یہ فلاں قبیلے کا ہے. اور وہاں سے جب نکلتے اپنے گھروں میں پہنچتے تو ہر گھر کا چلانے والا الگ, ہر گھر کا رب الگ. جب سفروں میں جاتے تو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے. راستے میں خدا نہیں ملے گا تو کس کی عبادت کریں گے؟ اپنی انتہا کو جہالت پہنچی ہوئی تھی. اللہ کو نہیں جانتے تھے, بقیہ سب کو پہچانتے. یہ روزی دے گا, یہ عزت دے گا, یہ لڑائیوں میں فتح دے گا, یہ اولاد دے گا, یہ کامیاب کرے گا, یہ ناکام کرے گا, یہ بارش برسائے گا, یہ صحت دے گا.
موقع الگ ہے. اور میرے دوستوں وہاں سے ہٹ کر ان کے معاش کا یہ حال تھا، ان کی زندگیاں جو تھیں وہ بہت تنگ زندگیاں تھیں. کھانے پینے کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، روزی روٹی کا کوئی اچھا نظام ہی نہیں تھا. لمبے لمبے سفر کرتے روزیوں کے لیے، یمن کا سفر کرتے، شام کا سفر کرتے. سردیوں میں سفر الگ اور گرمیوں میں سفر الگ. اور عام طور سے روزی روٹی جو چلتی تھی وہ چوری اور ڈاکے سے چلتی تھی. چوری اور ڈاکہ. عورتیں بھی اس میدان میں بہت آگے تھی. چلتے ہوئے قافلے لوٹ لیتے تھے، چرتے ہوئے جانوروں کے کوہان اور ران زندہ ایسا کاٹ لیتے تھے بھوک کی وجہ سے. وہ ذبح ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. راستے کا پڑا ہوا خون چاٹ جاتے بھوک کی وجہ سے. تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کائے کا ہے. مردار کھانا عام رواج تھا. غرض کی معاشی اعتبار سے بھی بہت اجڑے ہوئے تھے اور تعلیمی اعتبار سے اتنا بگاڑ تھا کہ پورے عرب میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا. فلانے 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 فلانے. بقیہ دور جاہلیت ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. سیاست کا اتنا برا حال تھا کہ اب تک عربوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا، ان کا کوئی نظام نہیں تھا. کسی بادشاہ کے ماتحتی میں زندگی نہیں گزر رہی تھی. عرب کی سرحدوں سے اس زمانے کی سب سے سپر طاقت قیصر اور کسرا، روم امپائر، پرشین امپائر کے دونوں حکومتیں عرب کی سرحد کو لگتی تھی، لیکن کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. ان پر حکومت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہیں کھلانا پڑے گا، انہیں پلانا پڑے گا، انہیں پہنانا پڑے گا. غرض کی اتنا برا حال تھا کہ ہر میدان میں یہ بیکورڈ تھے، بیکورڈ، پچھڑے ہوئے تھے، پچھڑے ہوئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں. اس ماحول کا نبی اللہ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا اور آپ نے ایک آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ سے آدھا کلمہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا تو آدھا کلمہ پڑھتے ہیں. نہ، اس سے مراد تو پورا ہی کلمہ ہے، لیکن حدیث میں ایسے ہی نقل ہے. کیونکہ سب سے بڑا بگاڑ یہی تھا کہ بندوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا. یہ رشتہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو سارا بگاڑ یہیں سے آتا ہے. اس لیے اللہ نے اس رشتے کے اندر خرابی اور اس رشتے کے اندر کمزوری اللہ برداشت نہیں کرتے. بقیہ اعمال کی کمی کو اللہ برداشت کر لیتے ہیں، معاف بھی کریں گے. لیکن یہ رشتہ اللہ اور بندوں کے درمیان کا، ایک اللہ کے یقین کا رشتہ،
جی اس لیے صاف اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم بڑے بڑے جرائم معاف کر دیں گے لیکن اس جرم کو معاف نہیں کریں گے. میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ مجھے برداشت نہیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا, ہمارے ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا بس. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. میری ذات کے ساتھ کسی کو جوڑا تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ میں برداشت بھی کر لوں گا, معاف بھی کر دوں گا, درگزر بھی کر دوں گا, لیکن یہ جرم ایسا ہے جسے معاف نہیں کروں گا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی ہے وہ توحید کی آواز لگائی ہے, وہ وحدانیت کی آواز لگائی ہے. سمجھ گئے اہل عرب سمجھ گئے, مکے کے سردار سمجھ گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں بڑی طاقت ہے. اور بعض ایسے تھے جو سمجھ کر کے بھی ناسمجھ بنے ہوئے تھے یا ناسمجھ تھے. وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا محمد نے یہ کیا کر دیا؟ اتنے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا جو سارے مل کر کے کام کرتے تھے, جو سینکڑوں اور ہزاروں مل کر کے کام انجام نہیں دے پاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا ایک خدا بنا دیا ان کو چھوڑ کر. کیسی تعجب خیز بات ہے. یہ ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہماری کھوپڑی میں نہیں اترتی. جی ایک اللہ ایسی طاقت والا, ایسی قدرت والا, ایسے اختیار والا, ایک اللہ سب کچھ کرے. اور جو اور سمجھدار تھے وہ کہنے لگے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. ان کے سردار جمع ہوئے, بڑے بڑے دماغ والے, بڑے بڑے کوالیفائڈ, بڑے بڑے پڑھے لکھے, بڑے بڑے سمجھدار, بڑے بڑے عقل مند. کیا کہنے لگے؟ جلدی چلو, جلدی چلو, جمے رہنا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑنا نہیں, چکر میں نہیں پڑنا, دھوکے میں مت آنا, یہ بڑی لچے دار باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ تم کو اپنے جال میں پھنسا لیں گے, قریب بھی مت جانا. تو اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے چلو چلو جمے رہنا, بس کرو. جن کو بڑا مانا انہیں کو بڑا ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت سے کسی بہت بڑی چیز کا ارادہ کیا ہے. ان ھذا لشیء یراد. یہ ایک آواز نہیں ہے, ایک انقلاب برپا کر دینے والی چیز ہے. اس سے انقلاب آنے والا ہے. جس رسول نے ایک خدا سے
ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھایا. جس نبی نے ایک اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا, آج اس نبی کا امتی اس اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے. سب کچھ سمیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ. میرے دوستو, یہ ایمان زندگیوں کا مطالبہ کرتا ہے ہر ایک سے. ایک زندگی کا دائی ہے. پہلی بنیاد کلمہ اور نماز کی ہے. آج امتی کہتا ہے کلمہ نماز سے کیا ہونے والا ہے دنیا میں. نبی نے سکھلایا جو ہوگا وہ کلمہ نماز سے ہوگا. کسے ہوگا؟ کلمہ نماز سے ہوگا. کلمہ نماز سے حالات بنیں گے, کلمہ نماز سے زندگی بنے گی, کلمہ نماز سے دنیا بنے گی, کلمہ نماز سے آخرت بنے گی, کلمہ نماز سے روزیاں آئیں گی, کلمہ نماز سے کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے. جی اس لیے میں کہہ رہا تھا اللہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. جیسے آپ کی گھر والی, ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی شوقن نہیں برداشت کرتی. ارے بولو برداشت کرتی کیا؟ جی ذرا آج جا کے تذکرہ کرنا. بھائی مولانا نے تو آج اپنے کو دوسرا راستہ بھی دکھا دیا. کیا حرج ہے, دوسری آ جائے گی, تیرے کو آرام ملے گا, سکون ملے گا. وہ کہے نا میرے کو کچھ نہیں چاہیے. ذرا تذکرہ کر کے دیکھنا, دیکھو کتنی سلواتیں ملتی ہیں آپ کو. جی اور مولوی صاحب کو تو چھوڑیں گی نہیں. کون مولوی تھا ذرا بتاؤ تو صحیح. میں بات کرتی ہوں, میرے شوہر کو بگاڑ ڈالا, آئندہ جانا نہیں اجتماع میں. سب برداشت کر لے گی, شوکر نہیں برداشت کرے گی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے آ کر کے کہا حضور مجھے فتویٰ چاہیے. کائے کا فتویٰ؟ کیا فتویٰ چاہیے؟ آپ لکھ کر کے دے دیں کہ میرے شوہر کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. میرے شوہر کے لیے, ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ جے پور والوں بھلا نکاح کی بات نہیں سمجھ میں آئی, یہی تو سمجھائے زندگی میں. نکاح اور نکاح کے متعلقات. آپ فتویٰ لکھ دیجیے کہ میرے شوہر کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی میں کیسے لکھ دوں, اجازت اللہ کی طرف سے ہے. جی مثنا وثلاث ورباع, 2 بھی کر سکتے ہو, 3 بھی کر سکتے ہو, 4 بھی کر سکتے ہو. جی میں کیسے لکھ دوں؟ وہ کہنے لگی نہیں آپ لکھ دیں. فرمایا میرے نہیں لکھ سکتا. بہت اصرار کرنے لگی, آپ انکار کرتے رہے. اس نے کہا حضور غور سے سننا. اس نے کہا حضور اگر حکم شریعت رکاوٹ نہ بنتا, اللہ کا حکم رکاوٹ نہ بنتا,
میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتی، اور آپ جب میرے چہرے پر نگاہ ڈالتے، میرا حسن، میری خوبصورتی، میری جوانی کو آپ دیکھ لیتے، تو آپ یہ فتویٰ لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس مرد کی بیوی اتنی حسین ہو، اس مرد کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آدمی کہتا ہے ارے کالی کلوٹی ہوتی تو بھائی ٹھیک ہے تیرے کو دوسرا نکاح، لیکن اتنی اچھی خوبصورت حسین جمیل تیری بیوی ہے جی، تو اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ دل لگائے ہوئے۔ ارے آدمی کہتا نہیں کہتا، جامن کا رنگ دیکھ گلابی لباس میں، جامن کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سفید۔ کسی نے کہا جامن کا رنگ دیکھ گلابی لباس میں، کیا کریں بیچارے طبیعت مچل گئی جی، تو ایسا ہوتا ہے۔ اچھی خاصی ہو تو آدمی کہتا ہے ارے تو پاگل کہیں گا، دیکھ ذرا دیکھ، پورے خاندان میں ایسی کسی کی بیوی نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اتنی حسین ہوں کہ اگر میرے چہرے پر آپ نگاہ ڈال دیتے اور مجھے دیکھ لیتے تو یہ فتویٰ لکھ دیتے کہ نہیں، اس کے شوہر کے لیے تو جائز نہیں دوسرا نکاح۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو رونے لگے، وہ گھبرا گئی عورت کی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے مسئلہ پوچھا اور جو ہے ایک فتویٰ لکھنے کو کہا، تو میں نے کچھ تو کہا نہیں ان کو، وہ گھبرا کر کے چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، کیوں آپ رونے لگے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ عورت مجھے توحید سکھلا گئی۔ کیا سکھلا گئی؟ درس توحید دے گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے حسن دیا ہے، مجھے اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اسے اپنے حسن پر اتنا ناز ہے، جس حسن کا یہ حال ہے آج ہے کل نہیں ہے بھائی؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت آتی گھر میں رخصت ہو کر، تھوڑے دن گزرتے ہیں جی، اور آنا شروع ہوتے ہیں جی، نامنا ہیرا لال، ایک کے بعد ایک۔ یہ تو جے پور ہے ماشاءاللہ، یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 10 کے نیچے اسٹاپ ہو۔ اب اس کی شکل بدلنے لگتی ہے، 2-4 بچوں کے بعد ایسا ہو جاتی ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بعض عورتیں ملاقات کرنے آتی ہیں، کہتی بھابھی تو وہی ہے جب آئی تھی، ہائے اللہ تو کتنی حسین و خوبصورت، ہم تو دیکھتے رہ گئے تھے، تو ہی ہے، پہچان میں نہیں آتی، ایسا بدل گئی۔ تو بچوں پر بدل جائے، بیماری پر بدل جائے، جلاب پر بدل جائے، فرمایا اسے اپنے حسن پر اتنا ناز ہے جو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وہ اللہ جو حسینوں کا حسین ہے جی، جمیلوں کا جمیل ہے، جس کی خوبصورتی کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے ان انسانوں کو کیسی خوبصورتی دی، بابا آدم کو کیسا حسین بنایا جی، حضرت یوسف کو کیسا حسن دیا۔ یہ مصر کی شہزادیاں حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گئی، قرآن میں ہوش نہیں باقی، فقطعنا ایدیہن، پھل کاٹ رہی تھی، ہاتھ کاٹ ڈالے،
اپنے ہاتھ کو زخمی کر ڈالا. حسن یوسف ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان ہے اتنا حسین اتنا خوبصورت. اور راستے میں پھرنے والی لڑکیاں نہیں تھی, مصر کی شہزادیاں تھی. وہ ایسا حسن دیا اللہ نے کہ دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے, ہوش آواز کھو بیٹھے. اس اللہ نے ہمارے آقا کو کتنا حسن دیا, کیسا حسین بنایا. اے بوتل بیٹھ بیٹھ, پیاسے مریں گے نہیں لوگ, بس جانا نہیں اٹھ کے جب تک بات ختم نہ ہو جائے. نہ جانا نہ کسی کو جانے دینا. یہ تو کوئی بیچارے کہاں جا رہے ہیں, ناراض ہیں کیا؟ اشاروں میں بیٹھا دو, اپنے آگے پیچھے ذرا دیکھتے رہو. ایسا کیسا کہ نظر چکی مال غائب, ایسا مت کرو. دیکھو جو کچھ بات آئے گی یہ آپ کی توجہ سے آئے گی. میرا کوئی کمال نہیں, میں تقریر رٹ کے نہیں بیٹھا ہوں. میرے کو یہاں سے یہاں تک پورا کرنا ہے, یہ مقالہ سنا دینا اور چلے جانا ہے. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ضرورت کی بات آئے گی, اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو مجھے اگلنا پڑے گا, آپ کو نگلنا پڑے گا. جی پھر ایسا ہوگا. اس لیے اللہ کے لیے توجہ رکھو. تمہاری توجہ سے اللہ تمہاری ضرورت کی بات اتارے گا جو تمہارے دل میں اترے گی. تم بھی کہو گے کہ تو مولانا لگتا ہے کہ میرے کو. ہاں ایک مرتبہ ایسے بیان کر رہا تھا, ایک آدمی کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا میری شکایت آپ کو کس نے کی ہے؟ صاحب آپ میرے کو ٹارگیٹ بنا کے بول رہے ہو. میں نے کہا بھائی کسی نے شکایت نہیں کہ اللہ کہلوا رہے ہیں. تیری ضرورت یہ تھی, وہ اللہ کہلوا رہے ہیں. بس میرے کو کچھ نہ میں تم کو جانوں نہ تم سے میرا کوئی تعلق ہے. میں نے کوئی شکایت نہیں کی, کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. آپ کی توجہ اور بات ضرورت کی. جی تو جمو گے نا بھائی انشاءاللہ. میں آپ کے 12 نہیں بجاؤں گا انشاءاللہ, جلدی چھوڑوں گا, گھبرانا نہیں. جی جم کر کے بیٹھنا اور دوسروں کو جمانا, کسی کو اٹھنے نہیں دے. ہاں کوئی کہے کہ ارے نہیں چھوڑے گا تو میں کپڑا گندا کر لوں گا, تو بول بابا کیا میرے لیے چھٹی. اس کے علاوہ کسی کو, نہ بیڑی والے کو نہ کھانے والے کو. بعض لوگ سوچتے موقع اچھا ہے, مجمع ادھر جمع ادھر جو ہے کھا کر کے واپس آ جائیں گے. جب تک تو مولانا کا بیان چلتا ہی رہے گا. انشاءاللہ بیان کی برکت شروع کی اور آخر کی مل گئی, بہت ہے اس میں مانے وصول ہو گئے. جی تو جم کر کے بتلانا بھائی انشاءاللہ, تشکیل پوری ہونے تک اور دعا تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ, پکا وعدہ نا. تو کیا کیا اس عورت نے کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا اللہ نے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسین اور خوبصورت بنایا. کہنے والا کہتا ہے حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حجاز. اللہ کے نبی کے نام پر لوگ جان دے رہے آج تک. ہاں شرابی ہو, کبابی ہو, جواری ہو, بے نمازی ہو, لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر. نبی تو نبی, ولی کی شان میں بھی گستاخی نہیں برداشت کر سکتا. شرابی ہوگا وہ بھی کھڑا ہو جائے. کیا کہا تھا انہیں خواجہ صاحب کے بارے میں؟ آ جا تو دیکھ لے گا میں خواجہ کا کیسا دیوانہ ہوں. آ جا تو, چل نکل مسجد کے باہر. نبی تو نبی ہے,
ولی کے بارے میں بھی نہیں برداشت کرتے. اللہ کے نبی کا حسن کیسا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے حسن کی تعریف میں اجمل منک لم تر قط عینی احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ سے زیادہ حسین میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا نہیں. آپ تمام عیبوں سے پاک ایسا پیدا کیے گئے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ سے پوچھ کر کے بنایا. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. آپ کی منشا کے مطابق اللہ نے آپ کو ڈالا ہے. آپ کے جیسا حسین انسان دیکھا نہیں. ارے یہ تو صحابی ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تعریف کر رہی ہیں. جی آپ کے نکاح میں آئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جبکہ آپ کی عمر 52-53 بلکہ 54 سال ہو گئی تھی. اس وقت آپ کے نکاح میں آئی 54 سال کی عمر ہو گئی. اللہ کے نبی 54 سال کے، حضرت عائشہ 9, 10, 11 سال کی. جی اور جب اللہ کے نبی کا حسن اس زمانے میں جو اس نو عمر بچی نے دیکھا ہے، نو عمر بچی نے اپنے شوہر کے حسن کو دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ نے 2 مصرے کہے. ہو سکتا ہے ذرا بڑی عمر ہو گئی تب کہا ہو 14-15 سال کی عمر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے، اور اس میں حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک عالم والوں کا سورج ہے. ایک میرا سورج ہے، ایک عالم والوں کا سورج ہے، اور میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. لنا الشمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السماء. میرا بھی سورج ہے، دنیا والوں کا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے زیادہ حسین اور خوبصورت. شمس الآفاق تطلع بعد فجر، شمس الآفاق تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. یہ نوعمر بچی اپنے شوہر کے حسن کی، وہ بھی شوہر 54 سال کے. 54 سال میں تو ہمارا حسن اتر جاتا ہے. اس 54 سالہ شوہر کا حسن بھی ایسا تھا کہ نوعمر لڑکی اپنے شوہر کی تعریف میں کہہ رہی ہے دنیا والوں کا سورج تو صبح صادق کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. کیا حسن کا عالم ہوگا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئی، جب سے میں نے آپ کو گود لیا ہے مجھے میرے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. مجھے کسی چیز کی تلاش ہوتی تو میں چراغ نہ جلاتی،
محمد عربی کو اپنی گود میں لیتی اور اس اندھیرے میں نکل جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں اپنے گم شدہ چیز کو میں تلاش کر لیا کرتا۔ کیسا حسن ہوگا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں 14ویں کی چاندنی ہے، چاند آب و تاب سے نکلا ہوا ہے اور میرے آقا سامنے لیٹے ہوئے ہیں، میری نگاہ ایک مرتبہ چاند پر اور ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ میں سوچ رہا ہوں اللہ نے کس کو زیادہ سنوارا ہے، کس کو زیادہ حسن دیا ہے، کس کو زیادہ خوبصورتی دی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آخرکار میری نگاہیں محمد عربی پر جا کر کے ٹھہر گئی کہ اللہ نے جو حسن آپ کو، جس حسن سے آپ کو نوازا ہے، چاند میں دور دور تک وہ حسن و خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ جس نبی کو اتنا حسن دیا، اور جو اللہ، کیا بتلاؤں میں، جو اللہ آپ کو قیامت کے میدان میں جب حسن دے گا، یہ چہرہ تھوڑی رہے گا جی، آڑا ٹیڑھا کالا کا لوٹا جی، آنکھ چھوٹی ناک موٹی، یہ تھوڑی رہے گا۔ آہا کیسا حسن ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جنتی جنت میں ہوگا۔ ارے جانا ہے کہ نہیں ہے؟ جانا ہے انشاءاللہ، اسی لیے تو بیٹھے ہیں مولانا، ایسا تھوڑی آئے جی۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہ تو نقد کا سودا ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ ہاں جو ڈرتا ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا ہوگا آخرت کا، کیا ہوگا میری جنت کا، کیا ہوگا اللہ کی رضا کا، کیا ہوگا اللہ کے دیدار کا، کیا ہوگا۔ نبی کہہ رہا ہے وہ سویا نہیں پڑا رہتا جی، وہ تو جاگ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ غالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ۔ جو ڈرتا ہے وہ رکتا نہیں ہے، جو ڈرتا ہے وہ آرام نہیں کرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ سوتا نہیں ہے۔ جاگنا ہو جاگ لے، جاگنا ہو جاگ لے، عرش کے سایہ تلے پھر پڑا سوتا رہے گا، فرش کے سایہ تلے جی، عرش کے سایہ تلے کا زمانہ جو ہے جاگنے کا ہے، ایسے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ جو ڈرا وہ چل پڑا، منزل دور ہے، راستہ کٹھن ہے، زیادہ سفر کم ہے، توشہ مختصر ہے، تو وہ دن رات کو نہیں دیکھتا، چلتا رہتا ہے، دل میں محنت کرتا ہے، رات میں مصلح کا سفر کرتا ہے۔ ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، دل میں سواری کی پشت پر سوار ہے، کہاں جا رہا ہے؟ گشت میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ملاقات کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تشکیل کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تعلیم کو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، دل میں سواری پر اور رات میں کہاں؟ رات میں مصلے پر کھڑا ہے کہ اے اللہ تو مان جا، اے اللہ تو فیصلہ اتار دے، اے اللہ جس کے پاس جانا چاہتا ہوں جانے سے پہلے اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان صلۃ اللہ غالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ۔ جی اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، پتہ نہیں آج کل ہیں کہ نہیں، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنت نانی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ کیا کہتے؟ جنت نانی کا گھر سمجھ رکھا ہے، دروازہ کھولا گپ سے اندر جی، جنت نانی کا گھر سمجھا کہ دروازہ کھولا گپ سے اندر
جی ہمیں بعض لوگ یہی سوچتے ارے کچھ نہیں یہ سب ڈھکوسلے، کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسی عبادت، بس کچھ خاص چیزیں ہیں وہ کر لو ہو جائے گا معاملہ بیڑا پار۔ جی دھوکے میں پڑے۔ اور اللہ کا نبی کیا کہہ رہا الا ان صلات اللہ غالیہ، الا ان صلات اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ اللہ کا سودا کیا ہے؟ اللہ کا سودا جنت ہے۔ یہ سستے میں نہیں ملتا، یہ رستے میں نہیں ملتا، جی یہ فری کا نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے قربانیاں ہیں، اس کے لیے مجاہدات ہیں، معلوفات کی، محبوبات کی، مرغوبات کی قربانی دو، جنت خریدو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا نا، آپ ہی لوگ ہوں گے اور کون ہوگا؟ انشاءاللہ العظیم۔ جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بجلی کودے گی، ایک روشنی آئے گی جو پوری جنت کی روشنیوں پر بھی غالب آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جیسے بندہ اس روشنی کو دیکھے گا اپنی جنت پہ فوراً سجدے میں گر جائے گا، فوراً سجدے میں گر جائے گا۔ ایک فرشتہ آئے گا، بھائی صاحب کیوں آپ سجدے میں پڑ گئے؟ تو کہے گا کیا میرے اللہ نے تجلی نہیں فرمائی ہے؟ میرے اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کا سجدہ کیا ہے اور اپنے اللہ کی تجلی کا سجدہ کیا ہے میں نے۔ تو کہے گا بھائی صاحب نہ اللہ نے تجلی فرمائی ہے نہ اللہ نے دیدار کرایا ہے، یہ روشنی اللہ کی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے خادموں میں سے ایک ادنا خادم، آپ کا محافظ اور آپ کا باڈی گارڈ فرشتہ ہوں، جسے اللہ نے یہ حسن دیا ہے کہ آپ میرے حسن کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا گئے، میرے حسن کی چمک سے مجھے ہی خدا سمجھ بیٹھے۔ جی میں آپ کے ادنا خادموں میں سے ایک ادنا خادم ہوں، آپ کا محافظ اور باڈی گارڈ ہوں۔ میرے جیسے 1000 خادم آپ کو اللہ نے جنت میں عطا کیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خادم کے حسن کا یہ عالم ہوگا تو مخدوم کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ جب غلام کا حسن ایسا ہوگا تو آقا کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ جب نوکر کے حسن کا یہ عالم ہوگا تو مالک کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، آقا کے حسن کا اور جنتی کے حسن کا تو یہ حال ہوگا کہ ایسا وہ حسن والا ہوگا ان فرشتوں کے حسن پر جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر فائق اور فائز اور حسین ہوتا ہے، ایسے ہی جنتی کے حسن کا عالم ہوگا۔ جی اور پھر یہ حسن بڑھتا ہی رہے گا، ہاں ایک ہی قسم کا نہیں دیں گے اللہ، جی حسن تقسیم ہوگا، حسن بڑھے گا۔ ہر جمعہ کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعہ کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہاں تو نہیں ہو سکتا لیکن وہاں کرائے گا اللہ، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس اللہ کے دیدار سے ہر جنتی کا حسن بڑھ جائے گا۔ جنت میں بازار لگے گا، جمعہ بازار۔ کون سا بازار؟ جمعہ بازار۔ ہمارے جمعہ بازار بمبئی میں لگتا ہے چور بازار، وہ مشہور ہے چور بازار سے، بعض لوگ اس کو جمعہ بازار کہتے ہیں، بعض لوگ چور بازار کہتے ہیں۔ باہر
تو اگر بمبئی میں ہوتا تو لوگ سوچتے اچھا چور بازار وہاں بھی لگے گا کیا؟ تو پتہ نہیں آپ کے یہاں لگتا کہ نہیں لگتا. تو جمعہ بازار میں تصویریں بکیں گی، تصویریں ایک سے ایک حسین تصویر. اور جنتی جون سی تصویر چاہے گا وہ تصویر اٹھا کر کے پہن لے گا، اس تصویر میں یہ ڈھل جائے گا. پہچان نہیں ختم ہوگی، وگرنہ گھر کے دروازے سے واپس کر دیے جاؤ گے. پہچان ختم نہیں ہوگی، پہچان باقی رہی. حسن ہر جمعہ کو پڑھے. جب یہ اپنے گھروں میں جائے گا اور دروازے کھٹکھٹا کر کے اندر داخل ہوگا، اس کی عورتیں جو دیکھیں گی نیچے سے اوپر تک دیکھتی رہ جائیں گی. کیا بات ہے جی، آج بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، اتنی خوبصورت، اتنے حسین، ایسا یہاں سے تو نہیں گئے تھے، کیا ہوا تم کو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم نے جنت عدن میں اللہ کا دیدار کیا ہے. دیدار والی بات میں تھوڑے بعد میں کروں گا. جنت عدن میں ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. تو وہ پوچھیں گے کہ ہم تو ہوئے حسین بازار حسن میں جا کر، ہم تو ہوئے حسین اللہ کا دیدار کر کے، تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے حسن میں، تمہاری جوانی میں، تمہاری رعنائی میں، تمہاری خوبصورتی میں اتنا اضافہ تم بھی کیسے ہو گیا؟ تم بھی بدل گئے اتنے دنوں میں. تو گھر والیاں کہیں گی آپ نے اللہ کا دیدار جنت عدن میں کیا ہے اور ہم نے اپنی جنت کے محلات میں بیٹھ کر کے اللہ کا دیدار کیا ہے. تو یہ حسن بڑھتا ہی رہے، یہ جوانی بڑھتے رہے گی. دنیا میں جیسے آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے، جنت میں روز بروز جوانی بڑھے گی. آیا سمجھ میں؟ ہاں، وہاں معجون کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہاں ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. از خود جنت کی فضاؤں میں آپ کی جوانی بڑھے گی، آپ کا حسن بڑھے گا. میں زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے. آج کل کے بیچارے جوان بھی کچے جوان ہیں، اس لیے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں زیادہ تذکروں میں نہیں جاتا. جی، حدیث شریف میں آتا ہے، کیا کھولوں میں، کھولوں کہ نہ کھولوں، بیان کروں کہ نہ کروں، ڈر لگتا ہے. خیر بارہ چھوڑ دو، تھوڑا وہیں پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے، تجربے میں دیکھ لیں گے، سامنے آئے گا تو نمٹ لیں گے. تو دن بدن حسن کا اضافہ، دن بدن جوانی میں اضافہ، یہ جنتی کا حسن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بجلی کودے گی، روشنی چمکے گی جو آپ پوری اس کی جنت کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. یہ کہے گا کیا ہوا کیا ہوا، کہاں سے بجلی چمکی اور کہاں سے بجلی کودی؟ تو فرشتہ کہے گا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ایک جنتی اپنی جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوا ہے، ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں گیا ہے، اپنی جنت کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوا ہے. یہ اس کے منتقل ہونے کی روشنی اور خوبصورتی. کیا حال ہوگا جی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کا ایک ستون ہے، یاقوت کا ایک ستون ہے، یعنی ایک پلر ہے، ایک کھمبا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، نیچے سے پتلا اوپر سے پھیلا ہوا. فرمایا اس ستون پر 70,000 بالا خانے ہیں، 70,000 اس پر جنتیں ہیں. اس ستون پر بڑے بڑے بالا خانے، بڑے بڑے محلات، بہت بڑے بڑے قصور. وہ ستون جنت والوں پر ایسا چمکتے ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے. اور اس میں رہنے والے جو ہیں
وہ اتنے خوبصورت اور حسین ہیں، جب اپنے بالا خانوں سے جب جھانکتے ہیں وہ، تو جنتیوں کا گھر ان کی پہلی روشنی کے باوجود، پہلی چمک کے باوجود اتنا زبردست چمکتا ہے جیسے سورج کی روشنی پڑ جائے۔ جنتی کہیں گے ذرا ہم، فرشتوں نے کہیں گے ذرا ہماری ملاقات کراؤ، ان لوگوں سے ملاقات کراؤ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ دوستی بھی سمجھ بوجھ کر کے کرنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ دوستی، تعلق، یہ اچھا رہا اچھی زندگی عطا کرے گا، یہ اگر خراب ہو گیا تو خراب زندگی ملے گی۔ آج کتنوں کی دوستیوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، مصیبت میں۔ دوستیاں غیر ضروری، دوستیاں ایسے لوگوں سے جو اسلام کا غلط تعارف کراتے ہیں، اسلام کی غلط پہچان کراتے ہیں، ایمان کی غلط پہچان کراتے ہیں، جی، اور یہ ان سے دوستی کر کے اپنی زندگی بگاڑ رہا ہے۔ نظریں لگی ہوئی ہیں اور وہ باقاعدہ سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر خواہ کے لیے پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اشارہ کافی ہے، زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، ارے بھائی کس سے کانٹیکٹ کیا تھا، کس سے تعلق قائم کیا تھا؟ یہ تو دنیا کی مصیبت ہے۔ اس کا فلانے سے تعلق تھا، فلانے گروپ سے یہ جڑا ہوا تھا، فلانی جگہ یہ لگا ہوا تھا، ارے آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کیسی دوستی؟ ایسے ہی حال آخرت میں ہوگا۔ اچھی دوستی بھلائی کی طرف لے جائے گی، جنت کی طرف لے جائے گی، اور بری دوستی، بری محبت، برا تعلق یہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ حدیث شریف میں دو دوستوں کا تذکرہ ہے، جب بات آئی دوستی کی تو کہہ دو، کیا معلوم رہ جائے۔ دو دوستوں کا تذکرہ ہے، دو دوست ملے اللہ کے لیے، من احب للہ وابغض للہ، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوستی کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، تعلق قائم کیا اللہ کے لیے، جی ہماری تمہاری دوستی دنیا کی غرض سے نہیں، اللہ کے بھئی یہ ہمارا ساتھی ہے۔ کیا کا ساتھی ہے؟ دین کا ساتھی ہے، گھر کا نہیں، دکان کا نہیں، مکان کا نہیں، یہ دین کا ساتھی ہے۔ اصل ہمارا رشتہ اس کا دین کے ساتھ ہے۔ اے بھائی دیکھ ذرا گشت کے دن آئے تو یاد دلانا، ہاں جی، ذرا تم جماعت میں جانا تو ہم کو بھی یاد دلانا، جی، ذرا فجر کے لیے اٹھنا تو ہم کو ذرا جگہ دینا۔ یہ دوستی کائے گی؟ دین کی دوستی، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی رہبری کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کے انعامات، اللہ کی نوازشات جب اس نے دیکھی تو اللہ سے وہ فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، اے اللہ، میرا دوست ایک تھا جو دنیا میں تھا، اے اللہ اس کی دوستی تیرے لیے تھی، تیرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر مجھے وہ جماتا تھا، تیری ملاقات کی یاد کراتا تھا، اچھائیوں کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا۔ اے اللہ میرا دوست ابھی اس آخرت میں نہیں آیا ہے، میرے دوست کا ایمان و عمل اے اللہ آپ سلامت رکھیں، اسے گمراہ نہ ہونے دیں، اسے ایمان عمل پر باقی رکھیں، تاکہ وہ یہاں آ کر کے تیری جنت کو ایسے دیکھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تیرے انعامات کو ایسے پالے جیسے میں پا رہا ہوں، تیری رحمت کے سائے میں ایسے آ جائے جیسے میں تیری رحمت کے سائے میں آیا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کیا معلوم کہ میں نے تیرے دوست کے لیے جنت کی کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی. اے میرے بندے اگر میں ان نعمتوں کو کھول دوں، ان نعمتوں کو تیرے سامنے کر دوں، اے میرے بندے تو رونا ختم کر دے گا اور خوشی میں ہنسی اور خوشی میں ہنسنا شروع کرے گا. اے میرے بندے تیرے دوست کے لیے میں نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی. کیوں؟ دونوں ملے تھے میرے لیے. حدیث شریف میں آتا قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا کہاں ہے وہ بندے جو میرے لیے تعلق رکھتے تھے، میرے لیے دوستی رکھتے تھے، کہاں ہے وہ میرے بندے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، اپنا مہمان بناؤں گا. آج وہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان. پھر دوسرے کا انتقال ہوا، دوسرے ساتھی کا، وہ پہنچا اللہ کے دربار میں، اللہ دونوں کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے کہے گا کہ ذرا یہ تمہاری پہچان کیسی تھی اس کے ساتھ، یہ کون تھا تیرا؟ تو کہے گا میرا بہترین دوست ہے، بہترین رفیق ہے اور بہترین بھائی ہے. بہترین دوست، بہترین رفیق اور بہترین بھائی ہے. دوسرے سے کہا جائے تیری کیا پہچان ہے؟ وہ کہے گا میرا بہترین دوست ہے، بہترین ساتھی ہے، بہترین بھائی. جی اللہ کا حکم ہوگا، دونوں اس محبت اور دوستی کی بنا پر دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں. جی یہ دوستیاں ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. وہ دن آنے والا ہے جس دن ساری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. سن لو قرآن کا اعلان کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو محشر کے میدان میں کاٹ کھائے گا، انگلی نہیں ہاتھ چبائے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں نے انبیاء کا راستہ، رسولوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ، جی پیغمبروں کا راستہ میں نے دنیا میں اپنا لیا ہوتا. نبی نے جو کہا اس کے مطابق میں چل پڑا ہوتا. کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، کب؟ ہدایت ہمارے پاس آ کر کے چلی گئی. ہدایت دینے والے، ہدایت کا پیغام پہنچانے والے، ہدایت کی دعوت دینے والے اللہ کے بندے آئے ہمارے پاس، لیکن اس دوست نے مجھے برباد کر دیا. ہاں اسی نے کہا تھا کہ ان کے چکر میں مت پڑو، ان کے پیچھے مت جاؤ، یہ تمہاری زندگی تباہ کر دیں گے. ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ہدایت کا پیغام تو میرے گھر تک آیا، ہدایت کے دائی تو میری دکان تک آئے، جی میرے کھیت تک آئے، میرے کھلیان تک آئے، میرے آفس تک آئے، میری اسمبلی تک آئے. ہدایت کے دائی اور اللہ کے دین کا پیغام لے کر، لیکن ہائے ان دوستوں نے تباہ و برباد کر. میں نے تو کر ہی لیا تھا ارادہ کہ اے اللہ بس میں چلا جاؤں، تیری راہ کی ٹھوکریں کھاؤں
اور اپنی دنیا اور آخرت بناؤ، لیکن ہاں ان دوستوں کی دوستی نے مجھے تباہ اور برباد کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ساری دوستی دشمنی میں بدلے گی، لیکن جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی وہی قائم رہے گی قیامت کے میدان میں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے دو محبت کرنے والے دین کے لیے، ایک مشرق میں رہ رہا ہے، ایک مغرب میں رہ رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے ملکوں میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان جائیں اور ہندوستان میں دین کی محنت کرنے والوں سے ملاقات کریں۔ ہندوستان میں ہمارے اکابر ہیں، ان سے جا کر کے ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں۔ بڑی تمنائیں امنگیں ہیں، لیکن بہت دور دراز کے علاقوں میں آپ کو کیا معلوم اللہ کے دین کی نسبت پر لوگ کتنی محنت کر کے آتے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک جماعت آئی، میں آپ کو بتلاؤں، ایک جماعت آئی 6 یا 8 آدمی تھے۔ اس جماعت نے آ کر کے کارگزاری سنائی، دنیا کے کسی بہت کنارے کے علاقے میں رہنے والے۔ انہوں نے جب آ کر کے اپنا حال بتلایا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سال بھر چلے ہیں، مسافتیں طے کی ہیں، تو آج مرکز نظام الدین پہنچے۔ کتنا؟ سال بھر، کہیں کشتیوں سے، کہیں پیدل، کبھی جانوروں سے، اور کبھی ہوائی جہاز سے۔ ان کے پاس ان کا توشہ ختم ہو گیا، ان کا توشہ ختم ہو گیا ان کے پاس۔ پوری جماعت سے جب کارگزاری لی گئی تو پتہ چلا کہ پوری جماعت کے پاس 35 روپے بچے۔ کتنے بچے؟ 35 روپے۔ اب وہ ہندوستان میں کچھ وقت لگانا چاہتے تھے، 2-4 مہینے رہنا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 35 روپے میں تو ایک وقت کا خرچہ پورا نہیں ہوگا، 4 مہینے کیسے لگیں گے؟ بہرحال مشورے والے مشورے میں لگ گئے۔ ایک آدمی آیا باہر سے، دلی کا تھا کہیں، یا دلی کے اطراف کا تھا، یہ تو نہیں معلوم، بہرحال وہ آیا۔ اس نے آ کر کے بعض ذمہ داروں سے پوچھا کہ بھئی فلانی جگہ کی جماعت آئی ہے؟ کہنے لگے ہاں آئی تو ہے۔ کہنے لگے کہاں میں اس جماعت سے ملنا ہے؟ کہا بھئی اس جماعت سے ملنے سے پہلے آپ ذمہ داروں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، گئے، کہا فلانی جگہ کی جماعت آئی ہے، ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، آپ کو کیا ملاقات کی ضرورت پیش آ گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے کے نکلے ہوئے چند جوان مرکز نظام الدین میں آئے ہیں، اور وہ ہندوستان میں وقت لگانا چاہتے ہیں۔ اس جماعت کے رہنے تک کا پورا خرچہ، اس کی واپسی تک کا پورا خرچہ، اس کا ساتھ دینا، یہ تمہارے ذمے ہے۔ مجھے اللہ کے نبی نے متعین کیا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ کیا معلوم کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، تمنا ہے، تمناؤں میں زندگیاں لوگوں کی چلی گئی، اپنے ذمہ داروں کا دیدار نہیں کر سکے، چلے گئے دنیا سے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن محبت ہے، ایک تعلق ہے کہ جنہوں نے ہم تک کام پہنچایا، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ ارے دوستو، ایک مرد فقیر، اللہ کا بندہ، چند کلومیٹر پر اس سرزمین پر لیٹا ہوا ہے، بات آئی تو کہہ دو جی، جسے ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تھوڑی دوری پر آرام فرمائے، لیکن ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، میں نے تو ان کی سوانے کا کچھ حصہ پڑھا ہے، ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا۔ میں آپ کو وہ ممالک نہیں گنوا سکتا
کہ جن ممالک میں حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے، چشتی رحمت اللہ علیہ نے براہ راست سفر کیا، شاید ایشیا کا، یورپ کے بعض علاقے اور افریقہ کے بعض علاقے، مکہ اور مدینہ اور عرب کا علاقہ، کوئی علاقہ، یہ ہندوستان کا یہ پورا علاقہ، ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک کا، مغرب سے لے کر کے مشرق تک کا علاقہ، کوئی علاقہ چھوٹا نہیں ہے کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے سفر نہ کیا۔ 20 سال تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ و استاد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی زندگی کا قیمتی زمانہ گزارا ہے۔ 32 سال سے لے کر کے 52 سال کی عمر تک خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے۔ جب تیار کر دیا خواجہ صاحب نے دوسرے خواجہ کو، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپوت سے کہا کہ معین، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جاؤ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی میں دنیا میں چلو پھرو۔ اور سن لو معین، میری چند نصیحتیں ہیں، مخلوق سے کبھی سوال مت کرنا، مخلوق سے کبھی کوئی طمع اور امید مت رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا۔ معین الدین سن لے، بستی میں جا کر کے قیام مت کرنا، باہر میدان میں، جنگلوں میں، جی غیر آباد علاقوں میں جا کر کے قیام کرنا، تاکہ اللہ کے بندے تمہارے پاس اٹھ کر کے آ اور تم اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤ۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، معین الدین تو میرے دین کا معین ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا، معین الدین ہندوستان، اور جب آپ حج میں تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ کے قیام کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، معین الدین تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر کے اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ جی تمہیں دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت اور دین کی دعوت کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ جس سرزمین اجمیر پر فروکش ہوئے، اس وقت کا بادشاہ میں نام نہیں لوں گا، وہ آڑے آیا، جب دیکھا کہ لوگ آپ کے ارد گرد آ رہے ہیں، مجمع کا مجمع جمع ہو رہا ہے، لوگوں کو ہدایت و ایمان مل رہا ہے، اس نے رکاوٹیں کھڑی کی، اس نے حکم دیا خبردار علاقہ چھوڑ دو، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ، 3 دن کے اندر اندر یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ گویا کہ اس بادشاہ نے تڑی پار کا حکم دے دیا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پرسوں کا سورج یہ بتلا دے گا کہ ملک بدر کون ہوتا ہے، ملک سے باہر کون نکلتا ہے، تم نکلتے ہو کہ ہم نکلتے۔ ایسا اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ فرمایا 3 دن کا سورج جب نکلے گا، تیسرے دن وہ سورج بتلا دے گا، اے فلانے، جی وہ سورج بتلا دے گا، اے فلانے بادشاہ، وہ سورج بتلا دے گا کس ملک کو کون چھوڑتا ہے، تم ملک بدر ہوتے ہو یا میں ملک بدر ہوتا ہوں۔ 3 دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ نے شہاب الدین غوری کو مسلط کر دیا۔ جی
وہ بادشاہ ہندوستان پر آ گیا. اور پھر میرے دوستوں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا اس نے ساتھ دیا. حضرت خواجہ صاحب اس کے ساتھ میں رہے, چلے پھرے, ہندوستان کا سفر کیا بلا مبالغہ. اللہ تاریخ میں تو لکھا ہے کہ ایک سفر میں خالی 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, خالی ایک سفر میں ایمان کے اندر داخل ہوئے. ایک سفر اجمیر سے ڈھاکہ تک کا کیا ہے. ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. جی یہ اللہ کے بندے, یہ اللہ کے دین کے داعی, جی یہ اللہ کی طرف بلانے والے, نہ معلوم ہم میں سے کون ہو, بلکہ بیشتر ایسے ہوں گے جن کے آبا اجداد کو, جن کے پرکھوں کو, جن کے بڑوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایمان میں داخل کیا. یہ ان کے محنتوں کا نتیجہ ہے, یہ ان کی بہار ہے, یہ ان کا پھل لگایا ہوا ہے, یہ ان کا باغ لگایا ہوا ہے جو سرسبز و شاداب ہو رہا ہے. تقریباً 1000 سال ہو رہے ہیں, تقریباً کم و بیش. جی 900 سال تو ہوئی ہے. اتنے زمانے سے لگایا ہوا باغ آج چل رہا ہے. جی لہک رہا ہے, مہک رہا ہے, سرسبز و شاداب ہو رہا ہے, جس کی خوشبو عالم میں پھر رہی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, بھول گئے ہوں گے آپ. وہ جنتی کہیں گے کہ ہم ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. وہ ستون بھول گئے, بھول گئے. ارے حاضر ہے دماغ کے نہیں حاضر ہے؟ ہاں کہیں گے ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. فرشتے کہیں گے چلو. اب ان کی خاص سواری, بہت اوپر وہ لوگ ہوں گے, خاص سواریاں لائی جائیں گی. ان سواریوں پر بیٹھ کر کے جب ان کے محلات کے اندر پہنچیں گے تو ان کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر کے دیوانے ہو جائیں. ان کے جسم پر سندس اور ریشم کا قیمتی لباس ہوگا. ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا, ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا المتحابین فی اللہ مخلصا, المتحابین فی اللہ مخلصا. خالص اللہ کے لیے محبت کرنے والے, خالص اللہ کے لیے دوستی کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوستیاں قائم کی, جنہوں نے محبتیں قائم کی. یہ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے ملنے والے, خالص اللہ کے لیے جڑنے والے, خالص اللہ کے لیے ملاقات کرنے والے, خالص اللہ کے لیے محبت کرنے والے, خالص اللہ کے لیے تعلق قائم کرنے والے. ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا. کیا معلوم اللہ ہماری اور آپ کی پیشانیوں پر یہ لکھ دے, ہمیں اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہوتے. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ, جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے, اللہ کے لیے عطا کرے اور اللہ کے لیے روک لے. تفصیل کا موقع نہیں ہے, صرف ترجمے سے گزرتا ہوں. اللہ کے لیے عطا کرے, اپنی کوئی غرض نہیں, دے رہا ہے اللہ کے. بھائی دائنے ہاتھ سے دے رہا, بائیں ہاتھ کو خبر نہیں. جی میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ تذکرے ایسے آ جائیں, ذرا پمفلٹ میں چھپا دو, ذرا رودات میں ڈلوا دو, ذرا اشتہار میں لگوا دو کہ فلانے فلانے کی مدد سے یہ کام ہوا ہے. کلیجہ پھول کر کے کفا ہو جاتا ہے, میرا نام آ گیا, اسٹیج سے میرا نام لیا گیا. جی کیا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے؟ ارے کبھی اسٹیج سے نام سنا کہ اجتماع گاہ کا انتظام فلانے نے کیا, جی پنڈال کا انتظام فلانے نے کیا, کھانے کا انتظام فلانے نے کیا. جی کبھی سنا یہ اجتماع گاہ سے اعلان؟ جی ہم آپ کی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتے. جی کیا اللہ کے لیے کیا وہی مزاج بناؤ. فرمایا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب یہ صفات ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائے. تو ریشم کا لباس, سندس کا لباس,
اور 14ویں چاند کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا المتحابین فی اللہ مخلصا. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے. تو میرے دوستو، میری بات اس سے بھی پہلے کی کیا تھی؟ وہ اللہ جو کائنات کو حسن دے، جو زمین کو حسن دے، جو آسمان کو حسن دے، جو انسانوں کو حسن دے، جو فرشتوں کو حسن دے، جو عرش کو حسن دے، جو کرسی کو حسن دے. اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا عرش ہے. سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا عرش ہے. وہ اللہ جو ایسا حسین. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک. کہ اللہ، بات چیت تو ہو گئی، ہم کلامی کا شرف تو مل گیا، کہ اللہ ہمیں ذرا اپنا دیدار کرا دیجیے، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ آج ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ دیکھو، پہاڑ إِلَى الْجَبَلِ، میں اپنی تجلی کی کرن ڈالوں گا اور وہ کرن جو پہاڑ پر پڑے اور پہاڑ اس تجلی کی ایک کرن کو اگر برداشت کر سکے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو اے موسیٰ اگر پہاڑ نے تحمل کر لیا تو ہم تم کو بھی اتنی طاقت دے دیں گے کہ تم بھی تحمل کر لو گے، تم مجھے دیکھ لو گے. اس وقت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. اللہ نے تجلی کی کرن ڈالی، وہ پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو گیا، راکھ ہو گیا، راکھ کا ڈھیر ہو گیا. اور حضرت موسیٰ اللہ کی تجلی کو تو کیا برداشت کرتے، اس پہاڑ پر پڑی ہوئی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. جب ہوش آئے تو کہنے لگے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، آپ پاک ہیں جی، آپ کا دیدار اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ پہاڑ پر سے جو اللہ کی تجلی پڑھ کر کے ریفلیکٹ ہوئی ہے اور وہ واپس ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب اس کی روشنی گزری ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہو گیا تھا، خوبصورتی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے زمانے میں بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلتے تھے، کیونکہ ان کا حسن کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کہتے اگر وہ نقاب ہٹا دیتے تو دیکھنے والے بے ہوش ہو جاتے. اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنی رونق، اتنی روشنی چہرے پر آ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حسن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ روشنی جو پہاڑ پر پڑنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی. اب اندازہ کرو اس اللہ کے حسن کا کیا عالم ہوگا. وہ اللہ قیامت کے میدان میں اپنا دیدار کرائے گا. جی میرے دوستو، خالی دیدار کا تذکرہ چھیڑوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی رات تو ہو ہی جائے گی. دیدار کیا ہے، دیدار کی نعمت کیا ہے، دیدار کا حسن کیا ہے، دیدار کا زمانہ کیا ہے، دیدار کی محویت کیا ہے،
دیدار کی ہم کلامی کیا ہے، بلا مبالغہ آدھی رات سے زیادہ چلا جائے. جنتی جب جنت میں، اللہ سب سے بڑی جنت اللہ کی جنت عدن ہے، جسے جنت الفردوس بھی کہتے ہیں. اس جنت میں اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا. فَيُوزَعُ لَهُم مَّنَابِرُ مِن نُّورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِن يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ وَيَجْلُسُ أَدْنَاهُمْ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ. اللہ ممبر سجائے گا، نور کے ممبر، سب سے اوپر سب سے آگے نور کے ممبر لگیں گے، کرسی نہیں ممبر. اس لیے کہ آپ ایسے تھوڑی ہوگے. جنت میں جانے کے بعد کم سے کم 60 ہاتھ 100 فٹ 7 ہاتھ 10 فٹ، جی یہ تو کم سے کم آپ کا قد ہوگا. جنت کم سے کم قد ہوگا. ارے پیارو، جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر جنت میں ہم ایسے ہی رہ گئے نا 6 فٹ کے، تو جنت میں بونے نظر آئیں گے، بونے. جی لوگ تاریخ لکھیں گے، ارے دنیا کا جنت کا سب سے چھوٹا انسان 7 فٹ کا. جی جنت جیسی بڑی ہے وہاں قد بھی اتنی بڑا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نور کے ممبر لگیں گے، موتیوں کے ممبر لگیں گے، اس کے بعد سرخ یاقوت کے ممبر لگیں گے، اس کے بعد سب زمرد کے ممبر لگیں گے، اس کے بعد 5ویں نمبر پر سونا ہے، 6ٹھے نمبر پر چاندی ہے. سونے کا ممبر، چاندی کا ممبر. اور فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی مشک اور کافور کے تیروں پر بیٹھیں گے اور اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب دیدار ہوگا تو جنتی دیوانہ ہو جائے گا. نظر اٹھے گی اٹھی رہ جائے گی، ٹنگے گی ٹنگی رہ جائے گی، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، بس ایک محبت، ایک محبت، ایک دیوانگی کا عالم ہوگا. بس یہ اللہ کے دیدار میں محو، اللہ کا حسن دیکھنے مست ہوگا. اسے نہ جنت یاد آئے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی. جب جنت کی کوئی نعمت یاد آئے گی، جی، اور نہ جنت کی عورتیں اور حوریں یاد آئیں گی. ارے بولے مولانا میں جا رہا ہوں جماعت، امیر صاحب جا رہا ہوں جماعت سے واپس. ارے کائے کو جا رہے؟ بولے میری بیوی رات میں خواب میں آ گئی. کیا خواب میں آ گئی تھی؟ جی ایک ساتھی کہنے لگا امیر صاحب میں جا رہا ہوں جماعت سے واپس. ارے بھائی کیا ہوا؟ بولے میری 50 مرغیوں کو بلی کھا گئی. امیر صاحب نے کہا ارے بلی کی اوقات 50 مرغیوں کو کیسے کھائے گی، ذرا تم سوچ تو صحیح. بولے 50 مرغیوں کو بلی کھا گئی. امیر صاحب تبلیغ کا خواب غلط نہیں ہوتا، یہ خواب میں نے تبلیغ میں دیکھا ہے. بھلے تو ایسے نہیں کھا سکتے لیکن تبلیغ میں دیکھا ہے، اس کا مطلب کھا گئی. میں جماعت سے واپس جا رہا ہوں، یا بہانے سے واپس. سر میں درد ہو رہا، میں جماعت سے جا رہا ہوں. جی بولے میرے بچے مجھے یاد کر رہے ہیں. ایک گیا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے. تو ساتھی جو تھا وہ کہنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ کیوں اتنا بڈھا رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو روتے روتے وہ کہہ رہا تھا اے میاں میں تو آ نہیں رہا تھا، میرے بچوں نے زبردستی مجھے پکڑ کے حج میں بھیج دیا. اللہ میری بھینس کا کیا ہوگا، کون دیکھتا ہوگا، کون چارے ڈالے گا؟ خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے بھینس کو یاد کر رہا ہے. جی یہ حال ہے. لوگ کہتے کہ اللہ مکہ مدینے کی موت دے، اور جب مکہ مدینے میں جا کے بیمار رہتے تھے اللہ جلدی سے کوئی انتظام کر دے کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں، اپنے بیوی بچوں کا تھوڑا دیکھو. جی تو وہاں سے بیمار ہوا، جب وقت آیا فرشتہ آیا تو کہتا کہ میں واپس جاؤں گا.
جی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو واپس آنے کی تمنا، واپس آنے کی خواہش معمولی چیزوں پر، تو وہاں جب اللہ کا دیدار کرے گا تو بیوی بھی یاد نہیں آئے گی، پڑا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا. زمانے گزر جائیں گے، عورتیں شکایت کریں گی، ہوم منسٹری وہاں بھی کام کرے گی. ہاں، عورتیں شکایت کریں گی. کیا شکایت آئے گی؟ اے اللہ، آپ نے ہمیں جنت میں بنایا، جنت میں رکھا، جنت میں سجایا، نعمتیں دی، ہمارا نکاح کیا، لیکن مولا ہمارے شوہر زمانے سے کہاں چلے گئے؟ اللہ یہ تو آپ ہی کو معلوم ہے، ذرا ہمارے شوہروں کو بھیج تو دیجیے، زمانہ ہو گیا ان کا دیدار کیے ہوئے، ان کے ساتھ رہے ہوئے، اے اللہ انہیں بھیج تو دیجیے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے وہ جنتیوں گھر والیاں یاد کر رہی جی، وہاں اس کی رعایت کی جائے گی. ہاں، گھر والیاں یاد کر رہی ہیں، جاؤ گھر واپس. اور دیدار منقطع ہو جائے گا، سلسلہ دیدار کا ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی چیخ اٹھے گا، جنتی چیخ اٹھے گا، ساروں کی چیخیں نکل جائیں گے. اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں پردہ آ گیا؟ کیوں حجاب آ گیا؟ کیوں رکاوٹ ہو گئی؟ اے مولا ہم آپ کا دیدار اور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کیوں ایسا ہو گیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو زمانے میرا دیدار کرتے رہے، طبیعت نہیں بھری. تو بندے کہیں اللہ زمانہ کیسا؟ ابھی تو طبیعت نہیں بھری، جی نہیں بھرا. اللہ اور آپ کے دیدار کو جی چاہتا ہے. اللہ کہاں زمانہ گزرا ہے؟ ابھی تو تھوڑا ہی وقت گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا کہ یہ میرے بندو سن لو، تم نے میرے دیدار میں 8 لاکھ برس کا زمانہ گزار دیا ہے. کتنی برس کا؟ 8 لاکھ برس کا زمانہ. آپ سوچو گے یہ زمانہ آئے گا کہاں سے؟ جنت میں رہنے کرنا ہی کیا ہے؟ ارے ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں جنت میں. ہاں، تمہارا جو کام وہ لانگ ٹائم چلے گا. محترمہ بھی آئیں گی بغل میں نا تو روایتیں وہاں تو 40 سال تک چپکا رہے گا، نہ یہ اس سے بھرے گا نہ وہ اس سے بھرے گا، جی نہیں چاہے گا. جب دوسری حور جھانک کر کے کہے گی اے جنتی کیا میرا حق نہیں ہے؟ ایک ہی جگہ اتنا زمانہ، کیا میرا حق نہیں ہے؟ تب اس دوسری کو دیکھے گا، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی رانائی، تب اسے یاد آئے گا کہ نہیں اس کا بھی حق ہے، اسے چھوڑ دو. تو جنت میں کھانا کرنا کیا ہے؟ کھانا پینا موج کرنا. جی کھاؤ پیو موج کرو، کرنا ہی کیا ہے؟ وہاں نہ گشت ہے، وہاں نہ ملاقاتیں ہیں، وہاں نہ تعلیم ہے، وہاں نہ تشکیل ہے، وہاں نہ مجاہدہ ہے، وہاں نہ بھوک برداشت کرنا ہے، وہاں نہ پیاس برداشت کرنا ہے. جی وہاں نہ امیر کی جھیلنا ہے، وہاں نہ مامور کی جھیلنا ہے. جی وہاں تو کچھ نہیں، وہاں تو آزادی آزادی. 8 لاکھ برس جس اللہ کا دیدار کر کے طبیعت نہیں بھرے گی، بتلاؤ اس اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کہا یہ تو توحید سکھلا گئی، توحید. اس نے مجھے توحید کا درس دیا ہے کہ بتلاؤ ایک عورت اپنے حسن کی بنا پر اپنی زندگی میں کوئی سوکن نہیں برداشت کر سکتی، وہ اللہ جو حسینوں کا حسین، جمیلوں کا جمیل، خوبصورتوں کا خوبصورت، جس نے کائنات کو حسن دیا ہے، وہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ شریک کیسے برداشت کر سکتا؟ اس لیے اس مسئلے کو نکارنا ہے، اس مسئلے کو صاف کرنا ہے. اس میں اگر کچرا رہا تو گاڑی پھنس جائے گی، خدا کی قسم گاڑی پھٹ جائے گی اگر اس میں کچرا رہا. یہ محنت اسی لیے کہ اس کچرے کو نکالو، اس گندگی کو صاف کرو. ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اور پھر جب اس اللہ سے جھک کر کے جب مانگو گے، اللہ کی قسم اس اللہ کی مدد کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے. اس وقت جب اللہ کو پکارو گے تو
تو اللہ کی مدد اور نصرت اور رحمت کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے. میں نے مانگا اور یہ مدد آئی، میں نے مانگا اور یہ نصرت اتری. میں نے اللہ سے صحت مانگی، صحت مل گئی. میں نے اللہ سے روزی مانگی، روزی کا دروازہ کھل گیا. میں نے اللہ سے مشکلوں کی نجات مانگی، مشکلیں ہٹ گئیں. میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں تو اپنی بات ختم کروں گا، میری بات بہت لمبی ہو گئی، آپ بھی تھک گئے ہوں گے. ہے اللہ ہمیں سمجھا دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے. ان کا شاگرد تھا، بڑی عمر کا شاگرد تھا. وہ کہنے لگا کہ حضرت اس میں اعظم کیا ہے، اس میں اعظم کیا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں اعظم اللہ کا نام ہے، اللہ یہ اس میں اعظم ہے. تو وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت اگر اس میں اعظم اللہ ہے تو ہم تو اللہ ہی اللہ کہہ کر کے مانگتے ہیں. کیا کہہ کر کے مانگتے ہیں؟ اللہ ہی اللہ کہہ کے مانگتے کہ اللہ دے دے، اللہ مسئلہ حل کر دے، پریشانی دور کر دے، روزی دے دے، روٹی دے دے، صحت دے دے. ہم تو اللہ ہی اللہ کہہ کے مانگتے. لیکن اس میں اعظم کا جو اثر ہے وہ اس نام پر ظاہر نہیں ہوتا. یعنی جیسے دعا قبول ہونی چاہیے ویسے دعا قبول ارے بولو نہیں ہوئی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا. چلتے رہے دریا کنارے کنارے. ایک جگہ دیکھا کہ یہ ذرا غافل ہے. کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے اور دریا کی موجیں زوردار چل رہی ہیں، بھنور آ رہی ہے جا رہی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو غافل پایا، زور کا دھکا دیا دریا. یہ تو گرا دریا. لیکن جب دریا میں گرنے لگا تو چیخا، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. ایک موج آئی دریا کی، ایک موج آئی جس نے اسے اٹھا کر کے ساحل پر ڈال دی. ڈوبنے والے کو ڈبانے والے نے بچا دیا. ڈوبنے والے کو موجیں ڈباتی ہیں کہ بچاتی ہیں؟ جی، ڈوبنے والے کو ڈبانے والے نے بچا دیا. اب یہ جب دریا کے کنارے جب اٹھا ذرا ہوش حواس سنبھالے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ استاد صاحب نے کیا کر دیا، میں نے کیا قصور کیا تھا، کیا غلطی، کیوں دھکا مارا زبردستی کا. لیکن بول سکتا نہیں تھا، استاد کا معاملہ. جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا پیارے پیارے لفظ اللہ اس میں اعظم کا کام اس وقت دے گا جب تم اس دل سے کہو جس دل سے دریا میں ڈوبتے ہوئے تم نے اللہ کو پکارا تھا. کوئی تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی تمہارا ناصر نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو تمہارا ہاتھ سنبھال لے، تھام لے. تم نے اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد آ گئی کہ دریا کی موجوں نے تمہیں لا کر کے ساحل پر ڈال دیا. اس دل سے اللہ کو مانگ جس دل سے دریا میں ڈوبتے ہوئے تم نے کہا تھا. جی یہی مطالبہ ہم اور آپ سے. ہم اور آپ کا بھی خیال ہے کہ اللہ اللہ کہہ کے تم مانگتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں. کہاں سے ہوگا؟ نگاہ کہاں پر ہے؟ مخلوق پر نگاہ ہے. کہاں پر نگاہ ہے؟ مخلوق پر نگاہ ہے. میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی کبھی دیا ہو. ہمارے ہاں بمبئی میں بھیک مانگنے والے آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، 20 مالہ 25 مالہ 50 مالہ. یہ کمپاؤنڈ میں بھی یہ انٹرنیشنل قوم ہے، ہر جگہ گھس جاتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. جی یہ وائٹ ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ اپنا راستہ نکال لیتی. تو خیر وہ گھس جاتے کمپاؤنڈ میں بھیک مانگتے، اور ان کا انداز بھیک مانگنے کا بڑا پیارا ہے اور بڑا دردناک ہے. وہ بھیک مانگتے جانتے ہو کیسے؟ ذرا مجھے دیکھنا کیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اللہ ہی دے گا. نیچے سے نگاہ اٹھتی ہے ایک دم منہ پر تک. اللہ ہی دے گا.
جملہ تو واقعی بہت یقین کا ہوتا ہے کہ اللہ ہی دے گا. بات صحیح ہے غلط؟ اللہ ہی دے گا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. اگر اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ آسمان پھاڑ کر کے دے دے. لیکن یہ کہہ تو رہا ہے اللہ ہی دے گا, لیکن نگاہ کہاں ہے؟ بالکنی پر. کس کی کھڑکی کھلی, کس کی بالکنی کھلی, کس نے جھانکا, کس نے روپیہ پھینکا, کس نے سکہ اڑایا, اس کی نگاہ بالکنی پر ہے. نام اللہ کا لے رہا ہے, نگاہ کہاں پر ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا حال بھی اس بمبئی کے فقیر سے کم نہیں. اے اللہ آپ ہی کریں گے, اے اللہ روزی کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, اے اللہ آپ حل کر دیں. اور نگاہ کہاں ہے؟ ارے بھیا کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ایک زکات بھی نکال دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. جی وہ خالی 1 سال کی زکات بھی دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ابا کے پاس اتنی پراپرٹی ہے, کروڑوں کی ہے, سب دبائے بیٹھے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, چھوڑ نہیں رہے ہیں, یا تو مر جاتے یا تو دے کے جاتے. نگاہ کہاں ہے؟ ابا کے مال پر ہے. اے اللہ بہت بیمار ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, بڑی ٹھوکریں کھا رہا ہوں, اے اللہ آپ صحت دے دیں. لیکن نگاہ کہاں ہے؟ جب تک فلانے ہاسپٹل میں فلانے ڈاکٹر کی کنسلٹنگ میں نہیں جائیں گے اس وقت تک اللہ میاں بھی صحت نہیں دے سکتے. اللہ بھی ہاسپٹل کے محتاج ہے, اللہ بھی دواؤں کے محتاج ہے, اللہ بھی ڈاکٹر کے محتاج ہے. ایک تو کیسا موحد ہے, مانگ رہا ہے اللہ سے اور نگاہ تیری ہاسپٹل پر ہے. اللہ میرا فلانا مسئلہ حل کر دے, میری فلانی پریشانی دور کر دے, اور نگاہ آفیسر پر کہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی یہ کیسی ہماری اور آپ کی توحید ہے؟ جی بس یہ کچرا نکالنا ہے, غیر اللہ کو اپنے دل سے کھرچ کھرچ کر کے ایسا نکال دینا ہے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے. یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری. اے ابن آدم تیرا دل, یہ تیرا دل تیرا نہیں ہے, میرا ہے. خبردار خبردار اے ابن آدم, اس دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت اترنے نہ دینا. محبت اترنے کے کیا مطلب؟ وہ محبت جو اللہ کے حکموں کے خلاف کروا دے, وہ محبت جو حرام کروا لے, وہ محبت جو ناجائز پہ ڈال دے, وہ محبت جو اللہ کی نافرمانی پہ ڈال دے. خبردار خبردار, ایسی محبت اپنے دل میں اترنے مت دینا. ابن آدم تیرا دل تیرا نہیں ہے, یہ تیرا دل میرا ہے, میں نے اپنے لیے بنایا. قلب کا لی, تیرا قلب میرا ہے, تیرا دل میرا ہے. اسی دل کو سنوارنے کا, اسی دل کو بنانے کا, اسی ایمان کو صحیح کرنے کا, اور اسی اعمال کی بنیاد جی نماز کو صحیح کرنے کا, میرے دوستو یہ اس کی محنت ہے, یہ اس کی دعوت ہے, یہ اس کا پیغام ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ طے کرو, اس دل کو بنانے کے لیے, اس ایمان کو بنانے کے لیے, اس یقین کو چمکانے کے لیے, اس زندگی کو بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی زندگیاں لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. اب اس کے لیے